بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس اطلاعات یا احکام کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیات نبی کریم کے قلب پر اتریں، ان کو ہم نے کتابی صورت میں دیکھا، اس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درج ہے، اور وہاں پر کوئی غیر مطہر اس کو چھو نہیں سکتا۔ اس کتاب کو تو کوئی بھی مشرک جو نجس ہے وہ بھی چھو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اصل میں وہ کتاب جو اصل نسخہ ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کتاب کا حشر مسلمانوں نے کیا کیا، تو وہ یوں دیکھ لیں کہ اس میں آج بہت سی زبر زیر کی غلطیاں، پڑھنے کے مختلف انداز، اور تو اور مفہوم کو، شان نزول کو بدل دیا گیا۔ کسی کی شان میں جو آیت اتری وہ کسی اور کے نام تھوپ دی گئی، کسی کی مذمت میں جو اتری وہ کسی اور کے نام تھوپ دی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ پیسے لے کے کام کیا گیا۔ نبی کریم نے کہا تھا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جو فتنہ انگیز چیز لگتی ہے وہ مال کے لالچ ہے، جس پہ یہ اپنا سب کچھ بھیج دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ ایسے حکمران بھی آئے کہ جن کے پاس خزانہ جو تھا وہ امانت نہیں تھی، وہ ان کے باپ کا مال تھا، جس کو جی چاہا جیسے چاہا خرچ کیا۔ ادھر کی بات ادھر لگانے والوں کے انعامات دیے گئے، جھوٹی حدیثوں کی فیکٹریاں لگ گئیں، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی احادیث گھڑی گئیں جو خود قرآن کے خلاف جاتی ہیں، نبی کریم کے خلاف جاتی ہیں، تاریخ کے خلاف جاتی ہیں، جو یونیورسل ٹروتھ ہیں ان کے خلاف جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلام دشمنوں نے، جو مسلمان بن گئے تھے تو کچھ اور ہی، انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یا بادشاہوں نے اسلام کے نام پہ اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث جو ہیں وہ لوگوں نے کلیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں تو ان کو لکھا نہیں گیا، منع کر دیا گیا، اور بعد میں ایک وقت آیا تو کہا گیا کہ لکھو، اور لکھنے والوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ تو ایسے میں لوگوں نے گھر گھر فیکٹری لگا لی، ایسی احادیث گھڑی گئیں جن کو سن کے شرم آتی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں احادیث کو جمع کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے احادیث لینی چاہیے تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا اور دوسروں سے لی گئیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ وقت نبی کریم کے ساتھ مولا علی نے گزارا۔ کتنی احادیث ہیں جو مولا علی سے منسوب ہیں، اور کتنی احادیث ہیں جو ابو ہریرہ سے منسوب ہیں، جس نے چند سال گنتی کے نبی کریم کے ساتھ گزارے تھے۔ اسی طریقے سے جناب عائشہ سے بہت ساری احادیث منسوب ہیں، اتنی احادیث جناب سیدہ فاطمہ سے منسوب نہیں ہیں، حالانکہ ان کو وہ بچپن سے لے کے ساتھ رہیں، اور وہ ظاہر ہے سب سے زیادہ جانتی تھیں۔ عورتوں میں اگر کوئی حدیث کا علم جانتا تھا تو وہ خصوصاً عورتوں کے مسائل کوئی اور کیسے جان سکتا تھا۔ باقی رہا یہ کہ احادیث میں اتنا جھوٹ ملا دیا گیا تھا کہ چھان پھٹک کرنے والے کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ سلسلہ حدیث جو ہے یہ اوپر سے نیچے تک کیسے آیا، تو ہم دیکھتے ہیں ایک طرف مولا علی، اس کے بعد امام حسن حسین، اس کے بعد امام حسین کے بیٹے زین العابدین، اس کے بعد امام محمد باقر، اور اس کے بعد امام جعفر صادق، جنہیں سب سے زیادہ موقع ملا کہ وہ دین کی تبلیغ کر سکیں۔ اس کے مقابل کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، کچھ پیڑ تھے،
کچھ کو اپنا خیال آ گیا تھا، انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 2 سال امام کے ساتھ نہ گزارے ہوتے تو ہم تباہ ہو جاتے۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے بعد میں احادیث کلیکٹ کی جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل کا نام آتا ہے، جس کو لوگ امام بخاری کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب کو کہتے ہیں۔ اس کا میں کل بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے۔